اور بات یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری زبان یہ ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. دل اور زبان ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. ہمارا دل کچھ اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں دل کچھ ہے، زبان کچھ اور. کسی کے بارے میں اندر میں کچھ ہوگا، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، اس سے بات نہیں بنے گی. بات تو جب بنے گی جب ہماری زبان اور دل ایک اور نیک سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب جو دیا جائے گا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا. سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن جن لوگوں کو ہوگا وہ زبان کی وجہ سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو دو چیزوں کی ضمانت دیتے، اپنے سطر کی اور اپنی زبان کی، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت دیتا. اور اس میں بھی سب سے اہم زبان ہے، سب سے اہم زبان. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی صلاحیتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اتنی صفات اللہ نے اس میں رکھی ہیں. یہ تو ذرا تصور کرے آدمی، 2 لمحے کے لیے اگر زبان کام کرنا چھوڑ دے تو کیا حال ہوگا. علم کی جو اشاعت ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. علم جو پھیلا ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. کوئی بھی علم جو پھیلا ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. بغیر زبان کے علم کیسے پھیلتا؟ یہ جتنی بھی ترقی ہے وہ زبان ہی سے تو ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ لاشعوری طور پر زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جس سے جہنم کے گڑھوں میں پہنچ جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنے اونچے درجے کے انسان ہیں، کتنے اونچے درجے کے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے، یہی مجھے ہلاکت میں ڈالتی ہے. تو میرے عزیزو، کوشش کرنے سے ہی بات آگے بنتی ہے. جب ہم طے کر لیں، کوشش کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. علماء نے لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے زبان کو، ہمارا قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو بے مقصد باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. کچھ عرصہ آدمی اپنی زبان پر قابو ڈال کے دیکھے، زبان پر. اور یاد رکھیں قیامت کے دن
جیسے جسم کے باقی حصے سے صادر ہونے والے اعمال قیامت کے دن ان کا وزن ہونا ہے اور ان کا حساب ہونا ہے، ایسے ہی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی کہ زبان سے جو آپ نے فلاں کلمہ کہا تھا، فلاں لفظ کہا تھا، اس کو ثابت کرو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کچھ وقت اگر اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے اور آدمی طے کر لے کہ میں اس پر قابو پا لوں، بے مقصد اس کو نہ چلائے، تو بہت تھوڑے عرصے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے۔